اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المجادلہ کا پہلا رکوع ہے اور اس سورت کا بنیادی موضوع حزب اللہ کی تشکیل کے قواعد و ضوابط بیان کرنا ہے۔ اللہ کی جماعت جو دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتی ہے، اس کے تنظیمی ضابطے اور قاعدے کیا ہیں، اس میں ڈسپلن قائم کرنا کیوں ضروری ہے، یہ امور اس صورت مبارکہ میں زیر بحث لائے گئے ہیں۔ پچھلی صورت میں یہ بات واضح کی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور کتابوں کے نزول کا بنیادی مقصد عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے، کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو۔ انسانیت اس وقت تک عدل پر قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عدل کے اصول پر تربیت یافتہ ایک منظم جماعت وجود میں نہ آئے۔ دنیا میں کوئی بھی شعبہ اس وقت تک انسانیت میں نہیں پھیل سکتا جب تک کہ اس کی ایک منظم تربیت یافتہ جماعت نہ ہو۔ انسانوں کی صحت درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہیلتھ کا باقاعدہ کوئی تربیت یافتہ سٹاف نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو۔ عمارتیں اور بلڈنگیں اور سڑکیں اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس شعبے کے ماہرین کا ایک طے شدہ نظم و نسق کے مطابق نظام موجود نہ ہو۔ انجینئرنگ کے شعبے کے لوگ ماہرین، بلکہ آج تو ہر ایک شعبے کے، کہ جس میں سول انجینئر بھی ہے، میکینیکل انجینئر بھی ہے، الیکٹریکل انجینئر بھی ہے، ان تمام کی جب تک کوآرڈینیشن نہ ہو تو کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اب اتنا بڑا ٹاسک دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہم السلام کو کہ انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے۔ تو انسانیت کو عدل پر قائم کرنے کے لیے عدل والی ایک جماعت کی ضرورت ہے، ایک ایسی جماعت جو عدل کے اصولوں پر تربیت یافتہ ہو۔ تو وہ جماعت جو انسانیت میں عدل قائم کرنے کے لیے وجود میں آئے تو اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے۔ جماعت بندی اور تنظیم بغیر ضابطوں کے نہیں ہو سکتی۔ کوئی قاعدے اور ضابطے ہوں جو سب کو معلوم ہوں
کیونکہ بہت سے افراد کو جب تک آپ ہدایات جاری نہیں کریں گے اور ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو ان میں تنظیم پیدا نہیں ہو سکتی، اور ایک پیج پر تبھی ہوں گے کہ جب سب کے سامنے ہدایات بالکل واضح ہوں کہ کیا کیا کام کرنے ہیں۔ کچھ کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ پتہ ہو تو وہ تنظیم تو نہ ہوئی۔ تو وہ اصول اور ضابطے کیا ہیں جس کی بنیاد پر ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو، وہ اس صورت مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں بیان کی گئی۔ پارٹی پالیٹکس کے اصول پر افراد کی تیاری اور جماعت بندی کے اصول سورت کے آخری 2 رکوعوں میں بیان کی ہے۔ لیکن ایک بالکل نیا مسئلہ تھا، پارٹی کی تشکیل اور اس کی تنظیم و تربیت۔ اس سے پہلے تو ایک قبائلی سماج میں پرانا قبائلی نظام چل رہا تھا، جو منتشر طور پر جو طاقتور ہوتا اپنا کام نکال لیتا، یک طرفہ ٹریفک چل رہی تھی، آمریت تھی، خود ساختہ اور من مانے قواعد و ضوابط ہر فرد نے اپنے لیے بنا رکھے تھے۔ ایسے ہی معاشرے میں ایک اور بہت بڑی خرابی تھی۔ سب سے پہلے اس رکوع میں اس خرابی کی نشاندہی کر کے اسے درست کیا گیا، اور قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے، جب بھی کسی صورت میں کوئی اہم ترین بات بیان کرنی ہو تو شروع صورت میں کسی اہم واقعے کو لا کر اس کے ذریعے سے متنبع کیا جاتا ہے، اور جب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں تو جو اصل قانون ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ عربوں کے شاعروں اور نثر نگاروں کا بھی یہ اسلوب رہا ہے کہ وہ شروع میں بطور تشبیب کے کچھ اشعار کہتے ہیں، اور پھر اصل جو قصیدہ جس مقصد کے لیے کسی کی تعریف ہے یا کسی کی مذمت ہے تو پورا قصیدہ اس کے مطابق وہ پوری کی پوری جو شاعری ہے وہ اسی پر گھومتی رہتی ہے۔ تو قرآن حکیم بھی یہاں پارٹی پالیٹکس کے اصول بیان کرنے سے پہلے عرب معاشروں میں ایک بہت بڑی خرابی تھی، اس کا تدارک کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ایک بڑے بنیادی قانون میں ترمیم کر دی گئی، تبدیلی واقع کر دی گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ ان تمام لوگوں میں یہ بات مشہور و معروف قانون کے طور پر موجود تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، اس کے کسی ایسے عضو کو یا جسم کو یا پورے وجود کو ماں کے کسی جسم کے حصے یا کسی عضو کے ساتھ مشابہت قرار دے دے تو طلاق ہو جاتی تھی، اور ایسی طلاق کہ وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار پاتی تھی۔ ماں کا محترم ہونا اور اس کا حرام ہونا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بیوی کو ماں کے برابر مشابہت اختیار کر کے ماں کے تقدس کے نام پر بیوی کو بھی محترم قرار دیا جاتا تھا، اور ایسا احترام کہ دوبارہ کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ عربوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ گویا کہ یہ بھی زبان سے ماں کہنے سے ماں بن گئی، بیوی ماں بن گئی۔ تو یہ ایک انتہائی فضول اور لغو قانون اور ضابطہ تھا، حقائق کے بالکل برخلاف۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اسی کی تصحیح کی، اور قرآن حکیم چونکہ واقعات کے تناظر میں نازل ہوتا ہے، واقعہ پیش آیا ایک، اسی واقعے کا تذکرہ قرآن حکیم نے اس شروع صورت میں کیا ہے۔ ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے خامند ہیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بڑھاپے کی حالت میں اوس بن صامت کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب عربوں کے قانون کے مطابق طلاق واقع ہو گئی، اور طلاق ایسی واقع ہوئی کہ اب دوبارہ کوئی نکاح کی شکل نہیں ہے،
یہ بڑھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ پہلے تو میاں بیوی میں جھڑپ ہوئی، اس کے بعد یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ یہ ساری گفتگو حجرہ عائشہ میں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے قریب بیٹھی ہوئی یہ حضور سے بات کر رہی تھی، لیکن اتنی پست آواز سے بات کر رہی تھی کہ مجھے بھی صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی کہ کیا بات کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ نے اس کی بات سن لی۔ قرآن نے یہاں کہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ یہاں جدال، جھگڑنے کا ذکر کیا ہے۔ اس نے غصے کا تو اظہار کیا، لیکن اتنی آہستہ پست آواز تھی کہ مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ نے اسے جدال قرار دیا کیونکہ جو اس کے جملے تھے وہ بڑے اہم تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، امام نسائی نے روایت نقل کی ہے، کہنے لگی اکل شبابی، اس نے میری جوانی کھا لی، میرے خامد نے، اور میرا پیٹ چھلنی کر دیا، نثرت لہو بطنی، اس کے بچے پیدا کر کر کے میرا پیٹ چھلنی ہو گیا۔ آج یہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، اتنے بچے پیدا کر لیے اس نے اور اب میں اس کی ماں ہوں، یہ کیا خلاف حقیقت بات ہے، میں اس کی ماں کیسے بن گئی؟ اور پھر بچے میرے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ میرے تو کوئی ماں باپ کا گھر بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں گی میں؟ خامند سے حرام ہو گیا، بچوں کی پرورش اس نے کرنی ہے، اگر میں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاؤں تو میں کھلا پلا نہیں سکتی، اور اگر اس کے پاس رکھوں اور میں نہ ہوں تو یہ ضائع ہو جائیں گے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ اس نے جو جملے اور بات چیت اور گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس میں یہ تمام سوالات تھے، جھگڑ رہی تھی، اور وہ تشتکی الی اللہ، اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اتنے بچوں کی ماں ہوں، اب یہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے، تو کیسے یہ ماں میں بن گئی اس کی؟ قرآن حکیم نے پورا منظر یہاں بیان کر دیا کہ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی، التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامند کے سلسلے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں کی گفتگو سن لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑھیا سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، قانون یہی ہے کہ تو اس پر حرام ہو گئی۔ جب ضابطہ یہاں چلا آ رہا ہے پہلے سے، اس ضابطے کے مطابق تمہیں طلاق ہو گئی، تم اب اس کے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ بار بار اپنا موقف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، تو تمہارا محاورہ تحاورکما، تمہاری دونوں کی گفتگو سوال و جواب اللہ نے سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس عورت کی بات سننے کا اعلان کیا اور پھر آگے قانون بیان کر دیا۔ یہ بڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے گشت کے طور پر، جارود نام کے ایک آدمی ان کے ساتھ تھے، تو یہ بڑھیا مل گئی، اس نے حضرت عمر کو روک لیا اور روک کر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی، اور بات یہ شروع کی کہ تو ایک زمانے میں عمیر تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تجھے عمر کے بجائے عمیر کہتے تھے، پھر تو بڑا ہو گیا تو تجھے عمر کہنے لگے، اور اب تو جو ہے امیر المومنین بن گیا ہے، تو دیکھ اتق اللہ فی حق رعیتہ، اللہ سے ڈرنا اپنی رعایا کے حق میں، عوام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا،
اور نصیحتیں کرتی رہی کافی دیر۔ حضرت عمر بڑی توجہ سے کان لگا کر اس کی بات سنتے رہے، کافی دیر گزر گئی تو وہ جو ساتھ حضرت عمر کے ساتھی تھے جارود، انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ کیا تو اپنی رام کہانی لے کر بیٹھ گئی، تجھے پتہ نہیں کہ امیر المومنین کو اور بھی بہت سارے کام ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جھڑکا کہ تم کون ہو درمیان میں بولنے والے؟ پتہ ہے یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ خولہ بنت ثعلبہ ہے کہ جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی تھی، تو عمر زمین پر بھی اس کی بات نہیں سن سکتا، کیوں؟ تو مجھے تو یہاں پر اس کی بات بھی سننی ہے۔ اگر یہ عورت مجھے اپنی بات سنانا چاہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو میں نماز پڑھ کر آ کر دوبارہ پھر اس کی بات سنوں گا، کیونکہ اللہ نے اس کی بات سنی۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کے بعد قانون بیان کر دیا اللہ نے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے کسی نے تم میں سے زہار کیا ہے اپنی عورتوں سے۔ زہار زہر سے ہے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ یہ جملہ کہا جاتا تھا، انت علیہ کظہر امی، جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے ایسے ہی تم بھی مجھ پر حرام ہو۔ تو اس کو طلاق کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور طلاق بھی ایسی کہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، زہار کر لیں، تو یہ بات سن لو اچھی طرح، ما ہن امہاتہم، تمہاری زبان سے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ کل تک بیوی تھی، آج ماں بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن گئی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، بڑی اہم ترین دلیل اللہ نے دی کہ ماں تو صرف انسان کی ایک ہی ہوتی ہے، ماں کہیں نہیں ہو سکتی۔ ان امہاتہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے، کئی مائیں نہیں ہو سکتی۔ پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون کی وضاحت کی تھی کہ اولاد بھی وہی ہو سکتی ہے جو ایک ماں باپ سے پیدا ہو۔ متبنہ کا جو قانون ختم کیا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا، حضور کے متبنہ تھے، تو وہ قانون بدلا تھا۔ وہاں اللہ نے دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایسے ہی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جن کو تم نے دعویٰ کر کے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، متبنہ ہے، یہ تمہارے بیٹے نہیں بن گئے۔ بیٹا وہی ہے جو اپنے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، بس۔ وہاں بھی یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا، خلاف عقل بات۔ عربوں کے ہاں یہ دستور بھی تھا کہ جو منہ بیٹا بیٹا ہے وہ وراثت میں برابر کا شریک ہوتا تھا، تمام کاموں میں، تمام امور میں وہ گویا کہ حقیقی بیٹے کی طرح اسے سمجھا جاتا تھا۔ لیکن شریعت نے قانون اور ضابطہ بنایا کہ بیٹا وہ ہے جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے، بس۔ ایسے ہی انسان کی جو ماں ہے وہ وہی ہے جس کے پیٹ سے انسان نکلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ماں نہیں بن سکتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے انہیں جنا، جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، حقیقی ماں تو وہی ہے۔ باقی رہی عزت اور احترام کے حوالے سے ماں یا روحانی مائیں، تو باپ نے جن عورتوں سے شادی کی ہے وہ مائیں ہیں، لیکن وہ عزت کے احترام کے قابل ہیں کہ ان سے نہ شادی ہو سکتی، نہ رابطہ اور نہ تعلق ہو سکتا ہے، ماں کا احترام اسے دیا جائے گا۔ اسی طرح ام المومنین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، تو یہ بھی روحانی مائیں ہیں جی۔ حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا،
بے شک یہ لوگ بہت ہی غلط بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، منکرم من القولی، باتوں میں سے انتہائی ناپسندیدہ بات ہے یہ کہ بیوی کو ماں کے برابر قرار دیا جائے، اور وزورا، اور جھوٹ ہے یہ، خلاف حقیقت ہے، حقیقت کے خلاف بات ہے، اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس قانون کے نفاذ سے پہلے اگر کسی نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان اللہ لعفو غفور، کہ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اور انتہائی بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے جو اس قانون کے نفاذ سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، کوئی قانون ماضی میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جس دن اس قانون کا نفاذ ہوا ہے وہ دن اور اس کے بعد اس کا نفاذ ہوگا، تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ عفو غفور، آئندہ دوبارہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس پر سزا ہے، پلنٹی ہے، وہ آگے بیان کر دی۔ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، اسے کفارہ زہار کہا جاتا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کو اپنی ماں کے برابر قرار دیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، دوبارہ اس سے بیوی کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، وہ دونوں آپس میں ملنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، کیونکہ اس نے انتہائی خلاف حقیقت بات زبان سے نکالی ہے کہ بیوی کو ماں قرار دیا، تو ماں کی توہین بھی کی ہے اور بیوی کی توہین بھی کی ہے۔ بیوی کا درجہ بیوی کا تھا، اسے ماں بنانا، اور ماں کا درجہ ماں کا تھا، وہ کسی اور کو دینا، یہ غلط بات زبان سے نکالی ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، جو غلامی میں مبتلا ہے اس کو آزادی دے، کیونکہ یہاں اس عورت کو ماں قرار دے کر غلامی کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ فتحریر رقبۃ، رجوع کرنے سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ ذالکم توعظون بہ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں آئندہ کان ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے یہ زبان سے غلط بات نکالی تو ہمیں غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ اور اگر غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہو یا غلام ہو نہ، غلام آزاد کرنے کے پیسے نہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے اگلی وضاحت بھی کر دی، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ہو یا غلامی سرے سے ختم ہو چکی ہو، تو قانون وہ ہوتا ہے جو تمام آپشن کھلے رکھے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ۔ تو پہلی سزا تو کفارہ زہار کے طور پر یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے پے در پے، من قبل ان یتماسا، مرد اور عورت آپس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ 2 مہینے کے روزے مرد رکھے، عورت پر لازمی نہیں ہے، مرد پر، کیونکہ خلاف حقیقت جملہ اس نے اپنی زبان سے نکالا ہے۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ 60 دن مسلسل بغیر کسی وقفے کے، اگر ایک بھی وقفہ آ گیا، کسی ایک دن روزہ نہیں رکھا تو گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی، پہلے والے روزے گئے، دوبارہ پھر 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے،
یا جتنے دنوں کا بھی مہینہ ہے، 29 کے 2 مہینے آئے تو 58 دن، 30 کے آئے تو 60 دن، تو 2 مہینے کے روزے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا، جیسے یہی اوس ابن صامت اتنے بوڑھے تھے کہ وہ روزے مسلسل 60 رکھنا تو ان کے لیے تو خاصا مشکل تھا، تو اللہ پاک نے ایک اور تیسرا آپشن بھی رکھا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، جو روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ غریب آدمی، مسکین، بھوکا، اس بھوکے کی بھوک دور کرنے کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینہ، روز کا ایک مسکین ہو یا اکٹھے 60 کو بلائے اور ان کو کھانا کھلا کے فارغ کر دے، جس طریقے سے بھی ترتیب ہو۔ یہاں باقی شرائط نہیں عائد کی گئی۔ تو تیسرا آپشن یہ ہے، غلام آزاد کرنا، وہ نہ ہو تو پھر 60 روزے مسلسل رکھنا، اور اگر وہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن ہے کہ کم از کم 60 مسکینوں کو تو ضرور کھانا کھلائے۔ سزا اسے ملنی چاہیے کہ اس نے انتہائی غلط بات بیان کی ہے، ماں کے احترام میں بھی کمی کی ہے، اور بیوی کا جو درجہ تھا اسے بھی گھٹا بڑھا دیا۔ قرآن حکیم نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد کہا ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اب چونکہ یہ بات عربوں کے ہاں صدیوں سے چلے ہوئے قانون کے بالکل خلاف تھی، ان کے ہاں تو رواج ہی یہ تھا کہ زہار طلاق کا ایک ذریعہ بن جاتی تھی، اس لیے کہ ان کے ہاں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، جب جی چاہا بچے پیدا کر لیے اور جب جی چاہا اٹھا کر باہر پھینک دی، ماں کا لفظ مقدس لفظ استعمال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا لی۔ تو یہ جیسے طلاق کے بارے میں بھی ان کے ہاں فضول اور لغو قانون جاری تھا کہ جتنی مرضی مرتبہ طلاق دو اور جتنی مرضی مرتبہ رجوع کر لو، تو 100 طلاق دینے کے باوجود بھی عورت کو الجھائے رکھتے تھے کہ نہ وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ یہ بساتا ہے۔ تو جیسے طلاق کے قانون میں تبدیلی کی اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کی اجازت دی کہ 3 دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تم نے اپنی زبان نہیں سنبھالی جی، 3 دفعہ تم نے اس عورت کی توہین کی ہے، اب یہ عورت دوبارہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ تو طلاق کا قانون کی بھی ایک حد مقرر کر کے عورتوں پر سے ظلم دور کیا، اور یہ جو زہار تھا یہ بھی عورتوں پر ظلم کے ایک عمل تھا۔ تو یہ ایک نیا قانون، تو اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر پکی طریقے سے ایمان رکھتے ہو۔ اور نہ صرف یہ، اور اگلی بات کہی تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہے، اللہ کی حدود ہے، اللہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے۔ تو اب تمہارا پتہ چلے گا کہ تم اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہو یا اس کی خلاف ورزی۔ یہ پوری بات واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے آگے جد و جہد اور انقلاب کے معاملات شروع کر دیے۔ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس طرح کے قوانین جو انسانیت کے لیے راحت اور سکون کے ہیں، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہیں، تو اس طرح کے قوانین کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، عدل و انصاف کے جو قوانین جاری کیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی ضمن میں تسلسل میں آگے قرآن نے کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ،
بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یہ بھی ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے۔ غزوہ بدر کا بعد کا واقعہ ہے، تو غزوہ بدر میں ان کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے، عذاب علیم کی ایک شکل بدر کے موقع پر آ چکی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کبتوا، کہ یہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے ہیں۔ تو اگر پچھلے قوانین نہ ماننے کے نتیجے میں یہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، اب اگر یہ قانون جو ہم نے نافذ کیا ہے اس کو نہیں مانیں گے تو مزید ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے واضح آیات صاف صاف اتاری ہیں، کھول کر قوانین بیان کر دیے ہیں عدل و انصاف پر سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی ظلم ہے کہ بیوی کو ماں بنا کر اس کو اپنے سے جدا کر دیا جائے، تو لیقوم الناس بالعدل کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھے اور ماں کو ماں کی جگہ پر رکھے۔ اعطوا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق ادا کیا جائے۔ تو حقوق کو توڑنا اور ان کی خلاف ورزی کرنا یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو ہم نے کھول کھول کر یہ آیات بیان کی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے انتہائی ذلت امیز عذاب ہے، جو ان باتوں کو نہیں مانتے، عدل کے ان قوانین اور ضابطوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ قانون وہی ہوتا ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ ممکنہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ تو ہم نے یہ قانون بہت کھول کر بیان کر دیا، واضح طور پر بتلا دیا کہ جو مائیں ہیں وہ صرف وہی ہیں جن کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہے، اور اگر یہ حرکت کی تو اس کی یہ سزا اور کفارہ اور اس کے پوری ذیلی تمام پہلو بیان کر دیے۔ تو آیات بینات نازل ہوئی ہیں۔ پچھلی صورت کے آخر میں بھی جو قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا ہے، تو یہاں فرمایا انزلنا آیات بینات، یہ قانون اور ضابطے جو ہے بڑے کھول کر وضاحت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا تو فینبئہم بما عملوا، یہ دنیا میں جو ظلم اور ناانصافی کے عمل کرتے رہے ہیں وہ انہیں بتلائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں اپنے محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ احصاء ایک اصطلاح ہے قرآن حکیم کی کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ نکالتا ہے، جسم سے جو کچھ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ منکر نکیر بھی لکھ رہے ہیں اور اوپر ملائے اعلیٰ کے اندر بھی ان کی تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، محفوظ ہو رہے ہیں۔ اور وَنَسُوهُ، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی قانون اور ضابطوں کو پیش نظر نہیں رکھ رہے۔ لیکن یاد رکھو واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا نگران ہے، کوئی چیز اس کی نگرانی کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے اس قانون کے حوالے سے جو تمہارا فکر و عمل سامنے آئے گا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر تو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے نتیجے میں تو انعامات ہیں، اور اگر انکار کرو تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ تو اس رکوع کے شروع میں یہ بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کر کے حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ قانون کے اندر بڑی بنیادی تبدیلی لا کر عدل و انصاف کی بنیاد پر قانون سازی کی نوعیت واضح کر دی۔ اب اس کے نفاذ کے لیے پارٹی چاہیے،
تو اس پارٹی کے کیا قواعد اور ضوابط ہیں وہ اگلے 2 رکوع میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔